Dear students, we discussed Sharia position of insurance in the light of opinion found in different groups of scholars. بعض اسکالرز ناجائز سمجھتے ہیں، بعض اسکالرز اس کو جائز سمجھتے ہیں، اور ہم نے کہا کہ میجورٹی ویو یہ ہے کہ انشورنس ان اٹس پریزنٹ فارم از ان لافل اینڈ اٹ از پاسبل ٹو کم اپ with some Islamic alternative of insurance. Now we are going to analyze different elements which are found in the insurance contract جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں چیزیں، وہ انشورنس کانٹریکٹ کے اندر کس طرح پائی جاتی ہیں اور ان کی موجودگی کی وجہ سے انشورنس کانٹریکٹ کیوں ناجائز تصور کیا جاتا ہے. فرسٹ آف دیز ایلیمنٹس از ایلیمنٹ آف ربا. وی آل نو دیٹ ربا از a term which is translated by English word interest. Literally, the word riba means an excess, increase or addition. In practice, it is the payment or receipt of an amount over and above the principal in the context of a loan contract. یعنی قرض دے کر اگر اصل رقم سے زائد کچھ رقم وصول کی جائے تو وہ زائد رقم ربا کہلاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ربا کو واضح الفاظ میں حرام قرار دیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو یا تجارت کو جائز کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے. We already have discussed about riba in detail in the previous lectures. Just a brief introduction is being given here. ربا کی دو اقسام ہیں، پہلی کہلاتی ہے ربا الفضل اور دوسری کہلاتی ہے ربا نسیہ. ربا الفضل arises due to discrepancy between what is paid as premium and what is received as compensation. یعنی ربا الفضل انشورنس کانٹریکٹ میں کس طرح پایا جاتا ہے؟ جب فرد پریمیم دیتا ہے تو وہ نقدی کی شکل میں ہوتا ہے، اور جو کمپنسیشن کمپنی کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے وہ بھی نقدی کی صورت میں ہوتی ہے. سیم کرنسی دونوں طرف سے انوالو ہوتی ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ اگر ایک ہی جنس کی اشیاء کا تبادلہ کیا جائے اور ایک طرف سے کم اور دوسری طرف سے زیادہ دیا جائے تو زیادہ مقدار جو ہے وہ ربا الفضل کی تعریف میں آتی ہے. تو اس طرح سے انشورنس میں بعض اوقات کم پریمیم دے کے کمپنی سے زیادہ وصول کیا جاتا ہے تو یہ زیادہ رقم ربا الفضل کی تعریف میں آئے گی، یا بعض اوقات پریمیم دیا جاتا ہے اور کمپنی سے یا تو کم رقم ملتی ہے یا کچھ بھی نہیں ملتا، تو اس میں بھی جو فرق ہے وہ ربا الفضل کی تعریف میں ہوگا. The second type of riba, which is riba nasiya, exists due to investment of funds collected as premium from the policy holders. یعنی انشورنس کمپنی پالیسی ہولڈر سے پریمیم کی صورت میں رقوم اکٹھی کرتی ہے اور اس کے پاس ایک بڑی رقم اس طرح سے جمع ہو جاتی ہے. کمپنی وہ رقم انویسٹ کرتی ہے اور زیادہ تر یہ انویسٹمنٹ انٹرسٹ بیس اپرچونٹیز میں ہوتی ہے. یعنی کمپنی اس رقم سے یا تو گورنمنٹ سیکیورٹیز پرچیز کرتی ہے جس پر حکومت کی طرف سے ایک فکس انٹرسٹ ان کو ادا کیا جاتا ہے، یا وہ کارپوریٹ بانڈز پرچیز کر لیتی ہیں اور اس پر بھی اس طرح سے فکس ریٹرن لیتی ہیں، یا انشورنس کمپنیز وہ رقم بینکوں میں لانگ ٹرم ڈپازٹس میں جمع کرا دیتی ہیں اور اس پر انٹرسٹ ارن کرتی ہیں. تو اس طرح سے کمپنی کی انویسٹمنٹ بیشتر صورتوں میں سودی بنیاد پر ہوتی ہے، اور سود کی اس کے فادر ایک بہت بڑے ڈونر تھے اسکول کے.